یہ مسلم امہ یہ صرف نعرے کے علاوہ مجھے بتا دیں ماضی میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب کبھی کسی مسلم ملک پہ کوئی افتاد پڑی ہے تو مجھے تو مسلم امہ معافی چاہتا ہوں کبھی نظر نہیں آئی. اب یہ ہلو نمسکار دوستوں، آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے. چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوا. تو فلسطین کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تشویشناک ہو چکی ہے، اور اکثر ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہر طرف سے سٹیٹمنٹس تو آ رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈال سکا اسرائیل پر کہ وہ یہ خون ریزی بند کرے. ذمہ داری ہے وہ تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو متحرک کرنے کے لیے ہماری ہمیشہ سے مسلمان ملکوں میں کچھ نہ کچھ کسی وقت پہ اتفاق ہوا کرتا تھا. اور آپ کو میں پیچھے لے چلوں اگر تو جب عرب اسرائیل وارز ہوئی، خاص طور پہ جب 1973 میں جنگ ہوئی تو قصہ تو یہی تھا. اسرائیل کے ساتھ دشمنی بنیادی طور پہ تو یہی تھی فلسطین کی، اور اس میں مسلمان ملکوں نے مل کے تو تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور بڑا ایفیکٹو رہا ان کا وہ اتحاد. اب ٹھیک ہے کہ آج تیل استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ مغربی دنیا میں تیل بہت جگہوں پہ نکل آیا، لیکن مسلمان ملک جو ہیں یہ اپنی امپورٹس وغیرہ مغربی دنیا سے روک کے کچھ نہ کچھ ان کو امپیکٹ کریٹ کر سکتے تھے، لیکن مسلمان دنیا میں اپنے اندر اتحاد نہیں ہے. تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک کیسے کریں گے؟ سو اسرائیل کے ساتھ بھی بعض ممالک نے ان کو جب ریکگنائز کیا تو آپ سمجھ لیجیے کہ اگر ہمدردی نہیں تو کم از کم نیوٹرلائز ہو گئے، اور وہ ملک بھی اپنا ایک نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بول ہی نہیں رہے. پھر یہ ہے کہ کسی زمانے میں اسرائیل کو بھی کچھ خطرہ ہوتا تھا جب وہ حسن نصر اللہ وغیرہ کی فورس متحرک ہو جاتی تھی، اور اسرائیل کو خطرات ایسے ہوتے تھے کہ پھر اس کے جو اتحادی ہیں وہ فکر مند ہوتے تھے تو وہ کوئی ان کی طرف سے کچھ پیش رفت ہوتی تھی. آج یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو تھوڑا بہت میزائل کے ذریعے یا راکٹ جو چلا رہے ہیں یہ فلسطینی، اس سے کوئی تھوڑا بہت اگر نقصان کچھ ہوا ہے جس کی بہت اطلاع نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. اور اب اگر وہی صورتحال پیدا ہو جو پہلے تھی کہ آپ نے دیکھا تھا 7-8 سال پہلے انہوں نے غزہ کا ایک بلاکیڈ کر دیا تھا، اور اب بھی وہ نیوی ان کی موو کی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نیول بلاکیڈ کریں تو جو ان کے زمینی رستے ہیں وہ تو انہوں نے پہلے ہی بند کیے ہوئے. تو یہ جو ظلم ہوگا ان لوگوں پہ جہاں ان کے پاس خوراک کی قلت ہونی شروع ہو جائے گی، پھر اگر زمینی انہوں نے حملہ کر دیا اسرائیلیوں نے تو اس سے کیجولٹیز اور یہ بھی قصہ بہت ہوگا. تو پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اب امریکہ تو ان کو مہلت دے رہا، ٹائم دے رہا. انہوں نے کہا جی سنڈے تک آپ انتظار کریں سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ سنڈے تک اس کو اسرائیل کو ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس دوران کچھ اور اچیو کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن یہ جو باقی مخلوق ہے ہماری، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، انہوں نے اس پیریڈ میں وہ لابنگ کی نہیں، وہ بھاگ دوڑ نہیں کی. کہ ہلالی صاحب یہ تو اسرائیل بھی یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ جی ہم تو سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی جب حمایت کی ہے ان کے تمام اقدامات کی تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں جو بھی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. یہاں تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر اتنی تباہی ہوئی ہو جو انہوں نے کر چھوڑی ہے غزہ میں. سیلف ڈیفنس کا بات جو ہو رہا ہے یہ ایک انسلٹ ہے، انسلٹ ٹو ونز انٹیلیجنس، صاف سادہ جھوٹ. اور اگر سیلف ڈیفنس تھا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو راکٹس $500 کے راکٹس بنا کے فرٹیلائزر سے جو یہ حماس لانچ کر رہے ہیں اس کے ان ریٹیلیشن وہ جو میسائلز ان کے خلاف فائر کیا جا رہا ہے وہ 80,000 فی میسائل ہے، اور وہ ڈوم سسٹم جو ان کا ہے وہ $50 ملین کا ہے. تو یہ سیلف ڈیفنس اور یہ سب بکواس ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ نہ ملٹری کا کوئی یہ ہے، نہ ان کو کسی ہتھیار کا ان کو یہ ہے ڈر ہے، نہ پیسوں کا، نہ UN کا، نہ OIC کا، نہ یہ OIC کا جو 40 ممبر فورس ہے خدا جانے وہ کدھر ہے، نہ اس کا. لوں گی اس پر عمران صاحب جو ڈیولپمنٹ ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں وہ واقعی آپ کی نظر میں بھی اتنی اہم ہے. اور دوسری بات یہ بھی
کہ جو ایک اور پوائنٹ انہوں نے بات کی کہ یہ 40 ملکوں کی فوج بنا کے مسلم امہ اتحاد یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے اگر آپ نے وقت ضرورت کے وقت مدد ہی نہیں کرنی؟ بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مسلم امہ یہ صرف نعرے کے علاوہ مجھے بتا دیں ماضی میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب کبھی کسی مسلم ملک پہ کوئی افتاد پڑی ہے تو مجھے تو مسلم امہ معافی چاہتا ہوں کبھی نظر نہیں آئی. اب یہ نہ ہو کہ میرے پہ بھی کافر ہونے کا فتویٰ لگ جائے، لیکن مجھے کبھی اس طرح سے مسلم امہ نظر نہیں آئی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے تمام تر مخالفتوں کے باوجود ہمیشہ بات کی ہے. ابھی مجھے بتائیں، ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گا جو لوگ یہاں شور بچاتے تھے کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہ ہم کو مسلم امہ کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے جب عرب نے کر دیا یہ کر دیا، تو مجھے بتائیں آج وہ کیا جواب دیں گے؟ آج مجھے بتائیں وہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک تنظیم ہے ڈاکٹرز کی، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر. اچھا، اس کی ایک یورپین ڈاکٹر ہے جنہوں نے وہاں پہ ابھی اس حالات میں ڈیوٹی کی ہے. پہلے دن ٹراما سینٹر میں، اگر صرف آپ ان کی روداد پڑھ لیں جو انہوں نے سنائی ہے میڈیا کو، وہ سن لیں تو آپ کے جو رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں تو مجھے بتائیے گا. یہ میزائل، یہ چیزیں، یہ تو الگ ہیں. وہ جو سکنک واٹر استعمال کر رہے ہیں نا، 2008 سے اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں جی اس میں ہم خمیر، بیکنگ پاؤڈر اور پانی ملاتے ہیں. نہیں، سائنسدانوں کے مطابق، ڈاکٹرز کے مطابق اس میں کیمیکل شامل ہے. وہ کیمیکل ملا پانی جو سکنک واٹر جو ہے جب اسرائیلیوں کو منتشر کرنے کے لیے ڈالتا ہے وہ اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ ان پہ اثر ہوتا ہے بلکہ ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کتنے دن ان کے جسم سے وہ بدبو نہیں جاتی. آپ سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں تو آپ نہتے شہریوں پہ تو نہیں کرتے؟ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ کون سا سیلف ڈیفنس ہے. مجھے آپ پہلے یہ تو بتائیں، آپ نے پوری دنیا کے جو ہتھیار ہیں وہاں پہ آزما دیے. 160 جہاز اس وقت جو دہشت گرد فورس ہے نا اسرائیل کی، 160 جہاز فضائی اس میں شامل کر رہے ہیں. جدید ٹینک ہے، ہیوی آرٹلری ہے، نیوی کا آپ کو انہوں نے بتا دیا. یعنی آپ دنیا کی جو تمام آلات سے لیس فوج ہے اس کو نہتے شہریوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی یہ سیلف ڈیفنس ہے. کیا وہ 40 ملکوں کی فوج صرف سعودی عرب اور یو اے ای کے لیے ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا ان کو اس وقت تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ کہتے جی ہم وہ فوج وہاں بھجوا رہے ہیں، وہ ان کا سیلف ڈیفنس کرے گی. وہ جن کے پاس طاقت ہے وہ خاموش ہیں، اور وہ جو بول رہے ہیں شاید ان کے پاس طاقت نہیں ہے. مسلم امہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ عرب ممالک کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ عرب ممالک کے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سافٹ کارنر ہے. یہ بتائیے کہ ایک وہ جسے ہم مسلم امہ کہتے ہیں وہ بے بس ہے یا بے حس ہے؟ اور مسلم امہ میرے خیال میں ایز اے امہ ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم سب لوگ حج کے وقت تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ تمام تر حکومتوں کے اپنے پولیٹیکل عزائم، اپنے جغرافیائی عزائم، اپنے جیو اسٹریٹجک عزائم اور جیو پولیٹیکل عزائم، اپنے ٹریڈ کے جو مقاصد ہیں وہ سب تقسیم ہیں. سب اپنے اپنے فیفڈمز کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسٹیٹ کا دفاع تو کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت امہ ہم لوگ کبھی نہ اکٹھے ہوئے ہیں اور نہ مجھے اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں. یہ امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اور پورا ویسٹ ان کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ مسلم امہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہے. ان 4 ملکوں کی حالت دیکھ لیں جو ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں، ان کو ایک ایک کو انہوں نے عبرت کا نشان بنایا ہے. ایجپٹ کی حالت دیکھ لیں، سیریا کی حالت دیکھ لیں، عراق کی حالت دیکھ لیں، جارڈن کی حالت دیکھ لیں، تو اور ایران کے اوپر جس طرح کی سینکشنز اور جو کچھ لگا ہوا ہے. تو مسلم امہ کو تو انہوں نے معمر قذافی، صدام حسین، ان کو ایک ایک کر کے اس طرح پامال کیا ہے کہ باقی سب بیٹھے تماشا دیکھتے رہے ہیں. غلامی بنیادی طور پر معاشی غلامی ہوتی ہے. جب آپ کے حکمران طبقات کہاں پیسے رکھتے ہیں؟ اس وقت جو انٹرنیشنل فائنانشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو مینلی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو، اور یہ وہاں جا کے لابینگ کرتے ہیں کہ یار سن دوبارہ اقتدار لے آؤ. لک ایٹ دیم.